یہ مدنی صورت 24 رکوعات اور 176 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ مدنی صورت ترتیب کے اعتبار سے چوتھے نمبر اور نزولی اعتبار سے 96 نمبر پر آنے والی صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بنیادی طور پر عورت کے کچھ مسائل کو بیان کیا ہے، اور اس حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر کہا کرتے تھے کہ اپنے مردوں کو سورہ نساء پڑھاؤ۔ اب آپ دیکھیے، عورت کے حقوق کا ذکر ہے، لیکن کہا کسے جا رہا ہے؟ تاکید کسے کی جا رہی ہے؟ مردوں پر۔ کیوں؟ کیونکہ عورت کے حقوق مرد کے فرائض ہیں، اور یہ تاکید محض اس لیے تھی کہ معاشرے کے مرد جب اس صورت کو پڑھیں گے تو اسلام میں عورت کے حقوق کی ادائیگی آسان ہو جائے گی۔ اس کے نزول کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ 3 ہجری کی ابتدا میں اس کا آغاز ہوا، یا پھر 4 ہجری کے آخر میں، یا پھر 5 ہجری کے شروع میں یہ صورت نازل ہوئی۔ اور اس دور کے حالات یہ تھے، جیسا کہ ہم نے سورہ آل عمران میں بھی پڑھا، غزوہ احد، اور پھر غزوہ احد کے بعد بہت سے شہید ہوئے، تقریباً 70 مجاہد جو تھے وہ شہید ہوئے۔ تب بہت سی خواتین بیوہ ہوئیں، بہت سے بچے یتیم ہوئے، اور پھر وراثت کے مسائل نے بھی جنم لیا۔ تو لہٰذا اس صورت میں ان بیوہ عورتوں کے حقوق کا ذکر ہے، ان بیوہ عورتوں کے ساتھ نکاح کا ذکر ہے، پھر اسی طرح وراثت کے مال کی تقسیم کرنے کا طریقہ ہے، یتیموں کے طریقے ہیں، اور یہ اسی طرح کے کچھ احکامات ہیں جو معاشرتی لحاظ سے ہمارے معاشرے کو خوبصورت بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر اس صورت کو خواتین کے نام سے منسوب کیا ہے، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ قرآن میں مردوں کے نام سے کوئی صورت نہیں، تو لہٰذا یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ اور اگر ہم کسی کی یہ بات سنیں کہ اسلام میں جینڈر ڈسکریمنیشن ہے، مردوں کو زیادہ رائٹس ہیں، تو نہیں، اسلام کے احکامات سخت ضرور ہے، لیکن مردوں کے لیے تو ان کے لیے بھی ریسٹرکشنز ہیں، زیادہ اوور ریلیکسیشن ان کے لیے بھی نہیں۔ یاد رکھیے کہ اسلام میں احکامات اور حدیث اور سنت کی تعلیمات کا جتنا رجحان اور رغبت خواتین اسلام کی طرف ہے، اتنا مردوں کی طرف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صنف نازک کو اور اس کمزور مخلوق کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ قرآن حقوق نسواں کا چارٹر لے کر آیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے محافظ بن کر آئے ہیں، تو غلط نہ ہوگا۔ تو لہٰذا اسلام علم بردار ہے ویمن رائٹس کا۔